عطا فرمائے. سب مل کر بر عظمت مولا حسین مولا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بصلائے بلند سلامات. اللہم عالیہ دلوں میں ظاہرین حادثے کا شکار ہوئے ہمارے درمیان نہیں رہے ان سے خدا ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات على محمد وعلى محمد. بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم. صلوات علی محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو، عزاداریوں کو، ماتمداریوں کو اپنی
کارگاہ قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی لے کر سفر عشق سفر کربلا پہ روانہ ہے خدا اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اہل بیت کی نگاہ میں انسان کی قدر و قیمت، اللہ کی نگاہ میں انسان کی قدر و قیمت اور دنیا والوں کی نگاہ میں انسان کی قدر و قیمت۔ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پرائس ہے۔ اللہ نے آپ سب کو دو آنکھیں دی ہیں، اس ہوٹل میں آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، یعنی جو نظر آئے وہ مادہ ہے۔ اگر کپڑا نظر آ رہا ہے یہ مادی اور مٹیریل چیز ہے، پتھر نظر آ رہا ہے یہ مٹیریل چیز ہے، اور مٹیریل چیزوں کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی نظر آ رہی ہے تو اس کی قیمت ہے، اگر آپ کو موبائل نظر آ رہا ہے تو اس کی قیمت ہے، اگر آپ کو لاؤڈ نظر آ رہا ہے اس کی قیمت ہے، اگر آپ کو کسی کے ہاتھ میں کوئی گھڑی نظر آ رہی ہے، انگلیوں میں انگوٹھی نظر آ رہی ہے، اس کی قیمت ہے۔ یعنی یہاں کوئی ایسی چیز نہیں جو بے قیمت ہے۔ ایک ٹیشو پیپر بھی جو آپ کو نظر آتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے۔ لیکن اب خود سے پوچھیے جب مجھے ہر چیز نظر آ رہی ہے اس کی قیمت ہے تو سوال یہ ہے کہ میری قیمت کیا ہے؟ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اگر میں نے کہا کہ یہ موبائل کتنے کا، آپ نے کہا مولانا مثلاً 1 لاکھ کا، لاؤڈ کتنے کا، آپ نے کہا مولانا 10,000 کا، کپڑا کتنے کا، آپ نے کہا مولانا 1 میٹر اتنے کا، پتھر کتنے کی، اینٹیں کتنے کی، آپ نے کہا مولانا 1 اینٹ اتنے کی، تو یہاں یہ سوال بھی تو کھڑا ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کی قیمت کیا ہے؟ جب آپ ہر چیز کی پرائس لگا رہے ہو تو اس انسان کی پرائس کیا ہے؟ انسان کربلا یہ بتانے کے لیے کہ ایک طرف 100 کھڑے تھے، دوسرے طرف 30,000 کھڑے تھے، دیکھو کون کتنے میں بکا۔ انسان کی قیمت، تو میں نے تھوڑا سوچا کہ واقعی انسان کی قیمت کا پتہ کیسے لگایا جائے؟ تو میں نے کہا کائنات میں ہر چیز کا خریدار ایک ہے اور اس کا نام ہے انسان۔ موبائل انسان خریدے، کمپیوٹر انسان خریدے، لیپ ٹاپ انسان خریدے، کپڑا انسان خریدے، گاڑی انسان خریدے، بنگلو، پلاٹ، کھانا پینا سب کا خریدار کون؟ انسان۔ کیونکہ اس کی ڈیمانڈ انسان کے لیے ہے۔ کپڑا گدھے کو نہیں چاہیے، انسان کو چاہیے۔ برگر بکری نہیں کھائے گی، انسان کھائے گا۔ گھاس شیر نہیں کھائے گا، بکری کھائے گی۔ جس کے لیے جس کی ڈیمانڈ ہے اس کے لیے قیمت اس کے لیے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو اگر خریدار کا پتہ لگے تو انسان کی قیمت کا بھی پتہ لگے۔ مجھے پتا ہے کہ موبائل کون خریدے گا؟ انسان۔ انگوٹھی کون خریدے گا؟ انسان۔ گھاس کون خریدے گا بکری کے لیے؟ انسان۔ بکری کون خریدے گا اپنے لیے؟ انسان۔ دودھ کون خریدے گا؟ انسان۔ لیکن سوال ہے کہ انسان کا خریدار کون ہے؟ اگر خریدار کا پتہ لگے تو اس کی قیمت کا بھی پتہ لگے۔ تو مولا حسین نے اپنے سفر سے یہ بتایا کہ انسان کے خریدار 2 ہیں، یا خریدار حسین ہے یا خریدار یزید ہے۔ اب یہ تیری مرضی ہے تو کس کے دربار میں کتنے میں بکنا چاہتا؟ جس نے حبیب کا سر کاٹا اس نے 400 درہم کے عوض حبیب کا سر کاٹا۔ ابن سعد نے رہ کی حکومت کے عوض امام حسین کا قاتل بنا۔ لیکن یہاں پہ حبیب ابن مظاہر تھا جس نے صرف حسین کی مسکراہٹ کے لیے اپنے وجود کو قربان کر دیا۔ 17 تیر لگے جناب شہید کے بدن، کہتے ہیں آخر تک کوشش کی کہ ایک تیر بھی میرے آقا امام حسین کے بدن پہ نہ لگے۔ اور جب زمین کربلا پہ گرا تو کہتے ہیں اس کا سر امام حسین کی گود میں آ کے پڑا۔ جس نے اتنی قیمت ادا کی ہو لیکن اب بھی تڑپ رہا ہے، روح بدن سے نہیں نکل رہی۔ امام نے کہا سعید کیا کہنا چاہتے ہو؟ بہت بڑی قربانی دے دی تو نے۔ آخر میں بس ایک جملہ سن کے اس کی روح پرواز کر گئی۔ کہنے لگا مولا ارضیت، کیا تو سعید سے راضی ہو گیا؟ امام نے کہا سعید میں بھی تم سے راضی، میری اپنا زہرا بھی تم سے راضی۔ کہتے یہ سنا تو روح پرواز کر کے نکل گئی، کیونکہ جب کوئی راضی ہوتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔
لشکر یزید والوں نے کہا گودی قتل گاہ میں کہ امام حسین کے چہرے پہ ایسا اطمینان تھا جیسے حسین نے کچھ گوایا نہیں ہے، بس کمایا ہی کمایا، کیونکہ حسین کی نگاہ چہرے خدا پر کہ خدا راضی ہوا تو حسین بھی خوش ہوئے۔ تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہماری قیمت کیا ہے۔ اب نہج البلاغہ کا ایک جملہ مولا امیر سے پوچھا کہ مولا آپ ہی بتائیے انسان کی قیمت کیا؟ فرما قیمت امرئ ہمتو، فرما انسان کی قیمتوں کا پتہ انسان کی ہمتوں سے چلتا ہے۔ جس کا ارادہ جتنا بلند ہوگا اس کی قیمت اتنی بلند ہوگی۔ اگر کسی جوان نے پوری زندگی اس پہ لگا دی کہ مجھے یہ گاڑی مل جائے، فرما جتنی قیمت اس گاڑی کی اتنی قیمت اس بندے کی۔ کسی نے پوری زندگی لگا دی کہ فلاں پلاٹ مجھے مل جائے، یعنی تک و دو اس میں رہی کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، فرما جتنی قیمت اس کی یہی قیمت انسان کی ہے۔ اگر کوئی جمع مجاز عشق کے پیچھے رہا اور زندگی اسی عشق کے پیچھے لگا دی، فرمایا جتنی قیمت اس گوشت اور لوتھڑے کی ہے اتنی قیمت اس انسان کی ہے۔ اب ہم کربلا آتے ہیں، اگر ہماری ہمتیں حسین بنے، اگر ہماری ہمتیں اہل بیت بنے تو ہماری قیمت بھی کیا بنے گی؟ اہل بیت بنے گی۔ سب پڑھے محمد والا۔ تو کربلا قیمت بشر کا نام ہے۔ تو مولا حسین فرماتے ہیں خود کو اتنا سستا نہ بیچا کرو۔ امیر کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں دیکھو دنیا کی ہر چیز کی انتہا فنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اگر مثال دینا چاہیں، ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں ایک سیب ہے، اب دو چیزیں ہیں، یا میں سیب کا عاشق بنوں یا میں سیب کو کھاؤں۔ عقل کہتی ہے کھاؤ، کیونکہ سیب کے عاشق بنو گے سیب کو بقا نہیں۔ خوبصورت ترین پھول آپ کسی کو دیں، کئی لوگ نا پھولوں کے عاشق بن جاتے ہیں۔ پھول عشق کے لیے نہیں بنا، دیکھنے کے لیے سونگھنے کے لیے بنا ہے۔ اگر آپ عاشق بنو گے 4 دن کے بعد کیا بن جائے گا؟ مرجھا جائے گا۔ کسی نے کہا مولانا یہ قرآن کہہ رہا ہے اولاد بیوی بچے فتنہ ہیں، کیا مطلب فتنہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کے عاشق نہ بنو۔ اولاد ہے ازداد نسل کے لیے، شادی ہم نے رکھی گھر کے سکون کے لیے، فرمایا عشق میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ ہو جاؤ گے تو بے سکون ہو جاؤ گے۔ اگر حسن کے عاشق بنے، دنیا کا کوئی ایسا حسن نہیں جسے ہمیشہ کیا ہو؟ بقا ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے ایکٹر بڑے بڑی ایکٹریسز آپ دیکھتے ہیں کتنے سالوں کی ویلیو حسن کی ہوتی ہے، 10 سال 15 سال، اس کے بعد ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مکتب میں جتنے بھی بوڑھے ہو جاؤ خریدار تیرے کم نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں مولا حسین چہروں کو دیکھ کے عاشق نہیں بنتے، یہاں مولا حسین لباس کو دیکھ کے عاشق نہیں بنے، کسی اور چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں سیب بھی آپ دو گے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے ودن 3 or 4 days سے سیب کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، کیڑا لگ جاتا ہے۔ خوبصورت ترین آم اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ بیٹا آم کے عاشق بنو گے یہ 4 دن میں کیڑا لگ جائے گا، خود اس کو پھینک کیا ہوگا۔ بیٹا سیب کے عاشق بنو گے خود پھینک کیا ہوگا۔ بہترین پھول فلاور گھر میں لے کر آؤ گے 4-5 دن کے بعد مرجھا جائے گا، خود اسے پھینک کر آؤ گے۔ اگر مرد عورت کو اس لیے پسند کرے کیونکہ وہ حسین ہے تو مولا فرماتے ہیں یہ حسن کب تک باقی ہے؟ ایک دن تو چمڑی مرجھا جائے گی۔ حسن اگر حسن کی وجہ سے عاشق بنے تو جس دن حسن گیا اس دن عشق بھی کیا ہوا؟ چلا گیا۔ دوستی اگر مال کی وجہ سے رکھی تو مال گیا تو دوستی بھی چلی گئی، اگر شہرت کی وجہ سے دوستی رکھی شہرت بھی گئی تو چلی گئی۔ تو فرمایا کسی بھی چیز کے عاشق نہ بنو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز کو کیا ہے؟ فنا ہے۔ دنیا محل استعمال ہے، چیزوں کو استعمال کرو، دنیا محل ضرورت ہے، ضرورتوں کو پورا کرو۔ کہ پھر مولا عاشق کس کے بنے؟ کہ اس کے عاشق بنو جس سے کبھی فنا نہ آئے۔ کہا وہ ایک ہی وجود ہے اور وجود پروردگار عالم ہے، اور وہ خدا یہ کہتا ہے اگر بقا کے عاشق بنو گے تو میں خدا بھی تجھے بقا عطا کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرے گا میں تیرا ذکر کروں گا۔ حسین نے نو کے نیزہ پہ خدا کا ذکر کیا، آج ہر بندے کی زبان پہ حسین کا ذکر ہے۔ فرمایا تو اپنے دل کو میری محبت سے سرشار کر، میں اپنے بندوں کے دلوں کو تیری محبت سے سرشار کروں گا۔ تو میری بقا کا سفر جاری کر، میں تجھے کیا عطا کروں گا؟ بقا عطا کروں گا۔ تو یہ مکتب میرے عزیز عقل کا مکتب ہے،
یہ احساسات کا مطلب ہی، لیکن احساسات وہ جو عقل کے دائرے کے نیچے، اگر احساسات عقل کا دائرہ کروز کر گئے تو اس احساسات کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے استاد اخلاق تھے، بڑی اچھی مثال دیتے تھے، کہتے تھے دیکھو ہم گدھے کو گدھا کیوں بولتے ہیں؟ کسی کا غصے میں بول دیتے ہیں تو گدھا ہے، کیونکہ گدھا ہے بے وقوف۔ بے وقوف کا مطلب جس میں وقوف نہیں ہے۔ عرب کہتے ہیں نا قف یا وقف یا رک جاؤ، تو کہتے گدھا رکتا نہیں ہے، اس میں وقوف نہیں ہے۔ تو ہم غصے میں کسی انسان کو گدھا بولتے ہیں، دراصل ایک گدھے کی توہین ہے۔ بعض لوگ گدھے سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ کہا کہ گدھے کے پاس عقل نہیں پر علم ہے، وہ علم جو خدا نے گدھے کو دیا۔ مثلاً بکری کو بولو کہ گوشت کھاؤ، بکری گوشت نہیں کھائے گی، اسے علم ہے کہ گوشت میرے لیے نہیں بنے گا۔ شیر کو بولو کہ گھاس کھاؤ تو گھاس نہیں کھائے گا، اسے علم ہے کہ گھاس میرے لیے نہیں بنے گا۔ گدھے کے پاس بھی اتنا علم ہے کہ اگر کوئی چیز اس کے نقصان میں ہے، آپ لاکھ اسے زبردستی کرو، گدھا نہیں کھائے گا۔ لیکن فرمایا انسان واحد وجود ہے جسے پتا ہوتا ہے یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کھا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ خود فیصلہ کرے کہ گدھا کون ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بندے کو ڈاکٹر نے لاکھ بولا گٹکا نہیں کھاؤ، نقصان دہ کھا رہا ہے۔ ایک کو پتا ہے سگریٹ نقصان دہ پی رہا ہے، ایک کو پتا ہے نشہ نقصان دہ کر رہا ہے، ایک کو پتا ہے گناہ کرنے کے بعد جہنم میں جاؤں گا، پھر بھی انجام دے رہا۔ اب فیصلہ خود کرے نا گدھا کون۔ یہ امام حسین سمجھانے کے لیے آئے کہ اگر مسئلہ بیعت کا بھی نہ ہوتا، صرف لشکر یزید سے اگر یہ پوچھا جاتا کہ کیریکٹر وائز حسین اچھے ہیں یزید، صرف اگر یہ سوچتا کہ پھر بھی ان کو حسین چننا چاہیے تھا، یزید نہیں چننا چاہیے تھا۔ یعنی اگر دشمنی بھی تھی امیر المومنین سے، صرف یہ دیکھتے کہ بھائی حاکم کون سا اچھا ہے، یزید اچھا ہے یا حسین اچھا ہے۔ کس کو نہیں پتا تھا وہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، کیریکٹر وائز ایتھیکلی وہ اتنا برا ہے، تو پھر بھی کس کا چناؤ کرنا چاہیے تھا؟ حضرت حسین کا۔ آپ کے سامنے ایک گندا سیب رکھوں، ایک اچھا سیب رکھوں، ایک بوسی دار روٹی رکھوں، ایک اچھی روٹی رکھوں، تو عقل کا حکم کیا ہے کہ بہتر سے بہتر کو چنو۔ کہ ان کے عقلوں پہ مات پڑ گئی تھی کہ انہوں نے امام حسین کو چھوڑا اور یزید کو چنا۔ کس کے سفر پہ چلے؟ فنا کے سفر پہ چلے، اور اصحاب حسین بقا کے سفر پہ چلے۔ کہ جب شب عاشور کسی نبی نے اپنے صحابیوں کو جنت دکھائی، کسی امام نے اپنے اصحاب کو جنت دکھائی نہیں ہے۔ ہر نبی نے کہا جنت ہے، ہر ولی نے کہا جنت ہے، کہ حسین وہ واحد امام ہے، جنت بتائی بھی اور اصحاب کو جنت دکھائی بھی۔ یہ مقام ابی عبداللہ حسین ہے، اور فرما جنت بعد میں دکھائی۔ ایسا نہ ہو کہ جنت کی لالچ میں یہ حسین کی مدد کریں۔ امام نے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ جسے جانا ہے وہ چلا جائے، چراغ کو بلایا۔ یہ جملے ہیں اصحاب امام حسین کے۔ فرمایا مولا اربن اربا، اگر بدن کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر جلا کے ہوا میں راکھ بنا کے اڑا دیا جائے، مولا پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی اپنی جانوں کو آپ پہ کیا کریں گے؟ قربان کریں گے۔ جب امام نے یہ جذبہ دیکھا، اب کہا آؤ میں تجھے بتاؤں تمہارا جنت میں کام کیا ہے۔ فرما اپنی دو انگلیوں کے درمیان آیت اللہ بشیر نجفی صاحب نجف میں پرجہ تقریر ہے، قرآن میں کہتے ہیں دو آیتیں ہیں، ایک آیت میں نے پڑھی سمجھ آئی، اس میں خدا کہتا ہے جہنمیوں کو بالرواسی، ان کے ماتھے کے سروں کے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں لے جائے گا، اور یہ جانا نہیں چاہیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ آیت میری سمجھ میں آ گئی، جہنم ہر کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ کو آگ کی طرف دھکیلا جائے تو کوئی بھی آگ میں توجہ کی طرف ہے، کوئی بھی آگ میں جانا نہیں چاہے گا۔ کہتے ہیں یہ آیت تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ جہنمیوں کو آگ میں لے جایا جائے گا، لیکن یہ نہیں جائیں گے، پسند نہیں کریں گے۔ اگلی آیت میں یہ تھا کہ جنتیوں کو ملائک بازوؤں سے پکڑ کے جنت میں لے جانا چاہیں گے، لیکن یہ نہیں جائیں گے۔ کہتا یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بندہ جنت میں کیوں نہ جانا چاہے۔ جنت تو محل نعمت، جنت تو محل لذت، کہ جہنم میں عذاب ہے وہ بندے نہیں جائیں گے۔ اور بشیر کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی، یہ جنتیوں کو جب دھکیل کے
زبردستی لے جایا جائے گا لیکن یہ نہیں جائیں گے. تو فرماتے جب کتاب کامل الزیارات کی روایت پڑھی تو اس آیت کی تفسیر مجھے سمجھ نہیں آئی. اس روایت میں ہے کہ ملائکہ منتیں کریں گے کچھ جنتیوں کو کہ جنت چلو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، حور و غلمان تمہارے انتظار میں ہیں، نعمتات یہ جنت تمہارے انتظار میں چلو. لیکن کہتے ہیں کسی بھی جنتی کی توجہ وہاں نہیں ہوئی ہے، یہ منتیں کریں گے چلو. امام سے پوچھا کہ مولا یہ کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا اسی وقت میدان قیامت میں حسین ابن علی کا نام. جب ان جنتیوں کی نگاہ حسین کے چہرے پہ پڑے کہتے ہیں جنت ان کے سامنے بے گھر میں شدہ ہے اور کہیں گے کہ حسین کو چھوڑ کے ہم جنت میں کیوں جائیں. میں نے کسی مومنٹ سے میں نے کہا اگر جنت چلے جاؤ لیکن وہاں حسین نہ ہو، اور کسی ایسی جگہ جاؤ جہاں ہلکی سی جھوپڑی ہو لیکن حسین ہو، تو کہاں بیٹھنا پسند کرو گے؟ کہ مولانا جہاں حسین ہوتا ہے. تو یہ راز سمجھو، یہ مکتب کے راز میں آپ کی نسلوں کی تربیت کے لیے کوئی نہیں بتائے گا. جنت وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کی محبت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا ماؤں کے پاؤں میں جنت ہے. آج تک کسی نے دیکھی ہے کہ پاؤں میں باغ نظر آتے ہیں؟ کیوں بولتے ماں کے قدموں میں جنت ہے؟ کیونکہ ماں محل محبت ہے. بچے کو اپنی ماں سے اتنا پیار ہے وہ قدموں کو بھی چومتا ہے. جہاں آپ کی محبت ہے وہاں کی جنت ہے. ابن سعد کی محبت بنی تہران شہر ہے، اس کی جنت کیا بنی؟ اس نے حسین کو چھوڑ دیا. مولا کہا تجھے پتا ہے میرے پاس آؤ گے جنت میں جاؤ گے. کہا حسین جانتا ہوں جنت ملے گی لیکن میرے لیے زیادہ میٹھی شہر رے کی حکومت ہے. تو اس کی جنت شہر رے بنے. کسی کی جنت تخت و تاج بنا، کسی کی جنت متما بنی، لیکن حبیب ابن مظاہر کی جنت حسین بنی. فرمایا غلط محبتوں کا شکار نہ ہو جائے. محبتوں کو عقل کے سائے میں رکھنا. بقا اس محبت میں ہے جب کبھی فنا پذیر نہ ہو. بس یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اس سفر میں آئے ہو کہ میرے لال کبھی بھی ایسی چیز کے عاشق نہ بننا جو کیا ہو جائے فنا ہو جائے. کیونکہ یہ پیسہ بھی جنت بن جاتا ہے، یہ شہرت بھی جنت بن جاتی ہے، یہ گھر بھی جنت بن جاتا ہے جب اس سے انسان بے تحاشا محبت کرتا ہے. اور یہ جنت تباہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے چھین لی جاتی ہے. اللہ کیوں صحت چھین لیتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کبھی بھی ہمیشہ صحت مند نہیں رہو. کبھی بیٹا چھین لیتا ہے کہ اولاد بھی کبھی ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہے گی. کبھی ماں کو چھین لیتا ہے کہ ماں بھی ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہے گی. اور شیرانی شاعر کا شعر مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. بڑا بے تکلف ہو کے امام حسین سے باتیں کرتا ایرانی خان ہے. کہتے مولا حسین آپ کی توجہ ہے اپنے نوح خان اپنے ذاکر کی طرف کہ مولا حسین دیکھو آپ کے ذاکر کی داڑھی سفید ہو گئی، اس کے چہرے پہ جھڑیاں پڑ گئی. مولا حسین آپ کا ذاکر دن بدن بوڑھا ہوتا جا رہا ہے. لیکن کہتا ہے حسین کمال کی بات یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا لیکن آپ وہی حسین ہو جس کو میں نے بچپن میں سنا تھا. حسین نہیں بدلا. مائیں جب جلوسوں میں لے جاتی تھی جو حسین اس وقت سنا تھا آج بھی وہ تر و تازگی ہے. دنیا کا ہر پھول مرجھا جاتا ہے لیکن حسین کی محبت کبھی مرجھاتی نہیں. یہ نہیں کہ کربلا میں بہت ظلم ہوا اس لیے آپ کربلا نہیں بھلا پا رہے. نہیں میرے عزیز ایسا نہیں ہے. کربلا سے بھی زیادہ ظلم کربلا کے بعد ہوا ہے. لیکن کمال کربلا یہ ہے کہ کربلا ہمیشہ تازہ رہتی ہے. فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن آپ آج یاد کرو گے 2 سال کے بعد اس طرح یاد نہیں کرو گے، 4 سال کے بعد یاد نہیں کرو گے. بے تحاشا اولاد سے محبت میں اولاد مر جائے اس دن بہت رو گے لیکن 5-6 سال کے بعد پھر نارمل ہو جاؤ گے. لیکن یہ عجیب مصیبت ابا عبداللہ حسین ہے. آج رو رہے ہو اگلے سال پھر محرم آئے گا پھر ایسے رو گے جیسے کل امام حسین. یہ وہ حرارت ہے جو معجزاتی طور پہ خدا نے آپ کے دلوں میں زندہ رکھی. آج جب سنتے ہیں اصغر شہید ہو ایسے لگتا ہے کہ کل حسین کے ہاتھوں میں تھے اصغر. اکبر کے مصائب سنتے ہو ایسے لگتا ہے کل امام حسین کے ہاتھوں میں لی اکبر. یہ معجزہ ہے. یہ بعض اوقات ایسے ظلم منبر سے نہیں سنا تھا ماؤں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے لیکن داعش نے وہ ظلم کیا تھا یہاں پہ
آپ سوچ نہیں سکتے، ماؤں سے بچوں کو چھینا، 3 دن ماؤں کو بچوں سے الگ رکھا، کہتے ہیں 2-3 دن بھوکا رکھا ان کو، پھر کھانا کھلایا، پھر جب ماؤں نے کہا ہمیں بچے کو دکھاؤ کہ جو تم نے کھایا ہے اسی میں تمہارے بچوں کے ٹکڑے تھے۔ ایسا ظلم تو کربلا میں نہیں ہوا نا، لیکن کربلا پھر بھی یاد رکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کربلا میں ایسا کیا ہے کہ ہم کربلا بھول نہیں پاتے؟ کہ یہاں کسی کو بھی مارا جائے وہ عام ہے، کربلا میں جسے تیر مارے جا رہے تھے وہ زہرا کا لال ہے۔ کجا بدن حسین اور کجا ایک عام بندے کا بدن۔ جب کسی شہید کی بہن نے کسی مولانا سے پوچھا کہ مولانا جب میرے سامنے میرے بھائی کا بدن آیا، آپ کو یاد ہوگا پارا چنار کے شہیدوں کے جسموں کو کاٹ کاٹ کے ان کی بہنوں اور ماؤں کی طرف بھیجا گیا کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جب یہ ٹکڑے ملے تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی ہاتھ کس کا ہے پاؤں کس کا ہے، تو کہتے ہاسپٹل میں ہم نے اس بدن کو سیکھے پھر غسل و کفن دیکھے کہ ماں دیکھ سکے۔ تو یہ شہید کی بہن کہنے لگی کہ مولانا ہم نے ایک روایت سنی کہ جب ہمارے سامنے ہمارے بھائی کا بدن آیا تو میں صبر کر گئی کیونکہ میرے سامنے کربلا تھی، لیکن ہم نے آپ سے مجلسوں میں سنا کہ 11 محرم کو زینب کی نگاہ جو بھائی کے پاس تو بی بی نے خود کو اونٹ کی اونچائی سے نیچے گرا دیا، کہا یہ صبر سجدہ سے دور ہے کہ مجھ جیسے عام سی انسان اپنے بھائی کے لاشوں پہ صبر کر گئی، سیدہ زینب نے صبر نہیں کیا۔ کہا یا روایت جھوٹی ہے یا مجھے سمجھائیے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے کہا آپ سمجھے رہی آپ نے صبر کیا۔ میں نے کہا اگر حسین زینب کے بھائی ہوتے نا تو سیدہ زینب بھی صبر کر لیتی، لیکن حسین صرف بھائی نہیں تھے، سیدہ زینب تو امام زمانہ تھا۔ میں نے کہا امام کو اس حال میں دیکھنا تبھی کہتے یہ مصیبت کبریٰ ہے۔ سرزمین محبت، سرزمین ایثار و قربانی۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو۔ اکثر مومنین کہتے ہیں مولانا اس زمین پہ بہترین عمل کون سا ہے؟ میں کہتا ہوں وہ سلام بر حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مولا سے کہا مولا اتنی تاکید کیوں ہے کہ ہم کثرت سے آپ کے بابا کو سلام کریں؟ میرے مولا رو پڑے، فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی آئے میرے بابا کو سلام کرے۔ مولا کیا سلام نہیں کرتے تھے؟ کہ نہیں کہتے تھے یہ باغی ہے مسلمانوں کو سلام کیا کہ جب تو میرے بابا کو سلام کرتا میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتا، تبھی آپ کو سیدہ زہرا کی دعائیں کرتی ہیں۔ اب بیٹی جب کوئی نہیں روئے گا نا تیرے حسین پہ، خدا نے قوم بنائے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ ہوں، جن کی عورتیں کربلا کی عورتیں پہ روئے گی، اپنے قلوب کو روح اطہر امام کی طرف متوجہ کریں اور کہیں کہ مولا اس دن کسی نے سلام نہ کیا تو کیا ہوا، یہ عزادار تجھے سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ایسے سلام کریں جیسے بہن نے بھائی کو دیکھ کے سلام کریں۔ السلام
حسین کی صدا بلند وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب میرا سلام ہو زینب کے بندے ہوئے ہاتھوں میرا سلام ہو رواد کی پجڑی ہوئی گودی پہ میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی ہوگی جو بچپن میں زندہ کی دیواروں کا سہارا جلدی وہ کہنے لگی میرے غریب وطن بابا میرے تین دن کے پیاسے بابا بابا میں تاریخ کی واحد بچی ہوں جس کے بعد بچپن میں جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان بندے سے رخساروں جن کا رنگ بدل کر رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدل کر رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ دے رکھا کبھی لالوں کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا کبھی فرمایا شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو کل ساری بیویاں کربلا واپس آئی تھی لیکن ایک بچی واپس نہیں آئی جو زندان شام تک کہنے لگی بابا اماں کو تنگ نہیں کرتے کہ مجھے بابا کے سینے پہ سونا بابا سکینہ کو شام کے زندہ پہ سونے کی عادت ہو گئی سنیں گے حسین اپنی بچی سے کتنا پیار کرتے تھے روایت کے جملے ہیں مولا حسین واجب نماز مسجد میں ادا کرتے تھے لیکن مستحب نمازیں گھر میں پڑھتے تھے صحابی نے کہا مولا اتنی جلدی گھر کیوں جاتے ہیں فرمایا اللہ نے مجھے بچی دی یہ بچی گھر میں دو مصلی بچھا دیا ایک مصلی اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے کیا تربیت ہے میرے مولا حسین کی تاریخ کے جملے ہیں مدینے سے مکہ مکہ سے کربلا
پورے سفر میں بچی خیمے میں 2 مسلح بچھاتی تھی، ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ لیکن سنو گے قیامت کی گھڑی تب تھی جب عصر عاشور کا وقت ہوا، نماز عصر کا وقت ہوا، بچی نے خیمے میں 2 مسلح بچھائے، ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ لیکن بچی کو کون سمجھاتا سکینہ بابا واپس نہیں آئے گا۔ دعا کے لیے ننے سے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے، رو کے کہنے لگی میرے اللہ میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرے چچا پاس گئے واپس نہیں آئے، اے خدا سکینہ کو بابا کی زیارت کرا دے۔ روایت کے جملے، اچانک سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، بچی دوڑی دوڑی باہر گئی، شاید میرا بابا آیا۔ لیکن جیسے خیمے سے نکلی، سنو گے بچی نے کیا دیکھا؟ خدا یہ منظر کسی یتیمہ کو نہ دکھا، دیکھتی یہ شمر ہے ہاتھ میں تاویہ، بڑی دیر ہو گئی میرا بابا نہیں آیا، اب نہیں پتا پڑھو یا نہ پڑھو، امام زمانہ اگر مجھے معاف کریے گا۔ نہیں کہنے لگا سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھایا، کہنے لگی بابا تیرے گردن کی لگے کس نے کاٹی، بابا تیرے چہرے پہ کس نے لگائی۔ اب یہ میرا تصور ہے روایت کے جملے میں، شاید کا بابا بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بعد تو نے اٹھایا، وہ لاشا اٹھا اٹھا کر تھکدان بان میرے بابا، بابا 3 برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، بچی بابا سے پیار کر رہے تھے، یہاں شمرا کے بڑا بچی سے بابا کے سر
پریشان زینب پریشان جب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا بچی کے کان بھی زخمی رخساروں پہ نیل نشان مجھے نہیں پتا سکینہ کیسے ہوش میں آئی ہوگی لیکن ابھی کہتا جیسے بچی کی آنکھیں کھلی یہ نہیں کہا بھوپی اماں میرے دل چھینے گئے یہ نہیں کہا بھوپی اماں مجھے دوا سے مارے گئے یہ نہیں کہا بھوپی اماں میرا بابا مار گیا سنو گے کون سا سوال کیا جیسے آنکھیں کھلی بابا کو یاد نہیں کیا اپنے زخموں کو یاد نہیں کیا نگاہ زینب پہ پڑے پہلا سوال کیا بھوپی اماں آپ کی جادار کہاں ہے زینب نے کہا سکینہ کہ شمر میرے دل گیا میری جادار ملے گیا شام کا زندان نظر آ رہا ہو خدا کے سب والا پاس کو پچھلے رکھنا ان کو دیکھنا